اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of 5th grade, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome to all of you. Today we will solve the questions given at the end of the poem The Pied Piper of Hamelin. پیارے بچوں، ہم نے جو نظم The Pied Piper of Hamelin پڑھی تھی، آج ہم اس نظم کے سوالات کرنے جا رہے ہیں جو انگلش ٹیکسٹ بک ٹیولپ سیریز پیج نمبر 32 سے آگے شروع ہوتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے یہاں پہ، ہاؤ ڈز دا پوئٹ ڈسکرائبز دا آئیز آف دا پائپر، یعنی شاعر نے بانسری بجانے والے یا شہنائی نواز کی آنکھوں کو کیسے بیان کیا ہے؟ آنسر: The poet describes the eyes of the piper as green, blue, and sharp, twinkling like the salt sprinkled on a candle flame. یعنی شاعر نے مرلی والے کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی سبز، نیلی اور تیز آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے کہ شمع کی لوح پہ کوئی نمک چھڑک رہا ہو. کوشچن نمبر 2، ہو کمز آؤٹ آف دا ہاؤسز، یعنی گھروں سے باہر کون آیا؟ آنسر: دا ریٹس آف دا ڈفرنٹ شیپس اینڈ سائزز، ایجز اینڈ کلرز کیم آؤٹ آف دا ہاؤسز. یعنی مختلف شکل، مختلف سائز، مختلف عمر اور مختلف رنگوں کے چوہے گھروں سے باہر نکلے. کوشچن نمبر 3، پک آؤٹ دا ایڈجیکٹیوز یوزڈ ٹو ڈسکرائب دا ریٹس ان دا پوئم، یعنی نظم کے اندر جو صفات چوہوں کے متعلق دیے گئے ہیں انہیں چنیں. یعنی نظم کے اندر جو صفات چوہوں کے متعلق دیے گئے ہیں انہیں چنیں. آنسر: ایڈجیکٹیوز یوزڈ ٹو ڈسکرائب دا ریٹس ان دا پوئم اور گریٹ، اسمال، لین، براؤنی، براؤن، بلیک، گرے، ٹونی اینڈ گے. یعنی جو صفات چوہوں کے متعلق نظم میں دیے گئے ہیں وہ ہیں بڑے، چھوٹے، دبلے پتلے، ہٹے کٹے، بھورے رنگ کے، کالے رنگ کے، خاکی رنگ کے، گندمی رنگ کے اور ہم جنس. کوشچن نمبر 4، واٹ افیکٹ ڈز دا پائپرس میوزک کاز؟ واٹ افیکٹ ڈز دا پائپرس میوزک کاز، یعنی مرلی والے یا شہنائی نواز کی موسیقی کا کیا اثر پڑا؟ آنسر: آن ہیئرنگ دا میوزک پروڈیوسڈ بائی دا پائپر an army of rats came out of the houses and began to follow the piper from street to street, dancing and tumbling. یعنی شہنائی نواز یا مرلی والے کی موسیقی سنتے ہی سارے کے سارے چوہے فوج کی مانند، یعنی بڑے بڑے گروہوں کے اندر یہ چوہے گھروں سے نکلتے گئے اور اس مرلی والے کے پیچھے پیچھے گلی گلی سے ناچتے پھسلتے ہوئے چلتے گئے. کوشچن نمبر 5، ہو پلنجس انٹو دا ریور ویزر، یعنی دریائے ویزر میں کون ڈوبا؟ آنسر: آل دا ریٹس ایکسپٹ ون پلنجڈ انٹو دا ریور ویزر، یعنی سارے کے سارے سوائے ایک چوہے کے دریائے ویزر میں ڈوب گئے. کوشچن نمبر 6، ہو از ایز اسٹاؤٹ جولیس سیزر، یعنی ایک عظیم رومی شہنشاہ جیسا کون ہے؟
Answer: one of the rats who swam across the river Weser was as stout as Julius Caesar. यानी उन सारे चूहों में से एक चूहा दरियाई वेजर में से तैरता हुआ अपने आप को बचा लिया और उसने अपने आप को उस बहादुर और अजीम रोमी बादशाह जैसा साबित किया। क्वेश्चन नंबर 7, हु नरेट्स द कमेंट्री इन द रैट लैंड होम? यानी चूहों की सरजमीन पर तफसीर कौन बयान करता है? आंसर: वन ऑफ द रैट्स हु सर्वाइव्ड नरेट्स द कमेंट्री इन द रैट लैंड होम। यानी उन सारे चूहों में से जो चूहा बच गया यानी जिसने अपने आप को बचा लिया वो सारी की सारी तफसीर उस चूहों की सरजमीन पर बयान करता है।